أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت عالمی برادری ایک نہایت تکلیف کا سامنا کر رہی ہے۔ اس زمانے میں جہاں تکلیف سے گزر رہے ہیں، وہاں کچھ طالع آزماؤں کی شرانگیزیاں اور افواہ ترازوں کی مضمون سوشل میڈیا کا سامنا بھی ہم کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا وطن عزیز سے دوری کو، لیکن پھر بھی دل دھڑکتا ہے اور وطن عزیز کے حالات اور وہاں کے رہنے والوں کی تکالیف کے تصور ہی سے روح کانپنے لگتی ہے۔ پروردگار عالم تمام بنی نوع انسان کو محفوظ و معمول رکھے۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے رؤیت ہلال کے بارے میں فیصلہ کیا کہ سائنس کی بنیاد پر چاند کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ اس کے جواب میں اسی ملک کے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ سائنس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ نہایت دکھ ہوا کہ اس ترقی یافتہ عہد میں علماء اور مفتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے جہالت کی کس پستی میں آج بھی وقت گزار رہے ہیں اور اس جہالت پر شرمندہ ہونے کے بجائے فخر کرتے ہیں۔ ظاہر وزیر کو صدمہ ہوا ہوگا، لیکن میں مفتی صاحب کا احترام کرتے ہوئے محترم وزیر کی خدمت میں، وفاقی وزیر کی خدمت میں یہ کہوں گا کہ کاش آپ مطالعہ کرتے تو یہ جسارت نہ کرتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ اور جناب انہی مفتی صاحب نے حکومت پاکستان سے اور حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ کورونا کی وبا کے باوجود مساجد میں نماز باجماعت اور نماز تراویح کی بھی اجازت دی جائے۔ یقیناً جذبہ اور نیت قابل تعریف ہے، لیکن نیت محض جذباتیت اور عقیدت مندی کے بجائے علم و شعور و دانش پر مبنی ہونی چاہیے۔ میں عرض کروں، مملکت سعودی عربیہ کے مفتی اعظم نے فرمایا کہ نماز تراویح اور نماز باجماعت، حتیٰ کہ اگر مسئلہ باقی رہے تو نماز عید بھی گھر میں ادا کی جائے۔ پاکستان ہی کے ایک عالم دین ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے بھی یہ فرمایا۔ ہمارے شیعہ بھائیوں کے مذہبی پیشوا حضرت آیت اللہ شیستانی کا ارشاد بھی یہی ہے۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ یہ دلیل جو پاکستان کے چند علماء نے قائم کی کہ نماز تراویح مساجد میں پڑھنے دی جائے، اس لیے کہ اس کے بغیر دعاؤں کا راستہ رک جائے گا اور اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا
سعودیہ کے مفتی اعظم اور آیت اللہ شیستانی کا ایمان ان حضرات سے کمزور ہے، یا یہ زیادہ خوف خدا رکھتے ہیں اور زیادہ تقوی کی منزل پر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے میں وضاحت کرتا ہوں، یہ دو قسم کے مکتب فکر ہے۔ ایک کا یعنی ایمان یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا اس کا کام ہے ہماری تکلیفیں بھی دور کرے، ہماری مصیبتیں بھی دور کرے۔ یہ دعا کا مطلب یہی سمجھتے ہیں۔ دوسرا طبقہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے پیدا کر دیا، ہم کو عقل دے دی، اعضاء و جوارح دے دی، آزاد پیدا کیا، ہم جو چاہے کرتے پھریں۔ اور یہ دونوں ہی غلط بھی ہے، غیر ذمہ دار بھی ہے۔ بس یہ ہے کہ جو خود کو آزاد سمجھتا ہے وہ غیر ذمہ دار ہوتا ہے، اور جو ہر چیز اللہ پہ چھوڑتا ہے وہ کاہل ہوتا ہے۔ میں عرض کروں کہ نہ سارے کام بندے کرتے ہیں، نہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ تین قسم کے کام ہیں، کچھ کام صرف اللہ کرتا ہے، کچھ کام صرف بندہ کرتا ہے، کچھ کام اللہ اور بندے مل کر کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاؤں وہ کون سے کام ہیں جو صرف اللہ کرتا ہے، بندے نہیں کر سکتے۔ اللہ پیدا کرتا ہے، بندے پیدا نہیں کرتے۔ اللہ رزق دیتا ہے، بندے رزق نہیں دے سکتے۔ اللہ زندگی اور موت پر قادر ہے، بندے رزق پر، زندگی پر، موت پر قادر نہیں ہے۔ یہ کام فقط اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اس کے لیے ہدایت اللہ دیتا ہے۔ تو بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ بندے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ بندے روزہ رکھتے ہیں، اللہ روزہ نہیں رکھتا۔ بندے چرچ یا سیناگوگ جاتے ہیں، اللہ نہیں جاتا۔ اب وہ کام جو اللہ اور بندہ مل کر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین میں بیج لگانا بندے کا کام ہے، بیج کو شگاف دے کر کونپل پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ بیج لگانا تمہارا کام ہے، شگاف دینا، کونپل پیدا کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تم ناخن سے بیج کھولو گے اور چاہو گے خود کونپل نکال دو، بیج فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ہدایت والے کام اللہ کے، بندگی والے کام تمہارے، اور ضروریات حیات والے کام عالم اسباب میں تمہیں دیے ہوئے اختیار کے ذریعے چلتے ہیں۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہوگا، نتیجہ دینا رب العزت کا کام ہوگا۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے، تمام کرنا اللہ کا کام ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشست میں آپ سے عرض کروں گا کہ انسان کی خصوصیت کیا ہے اور دعا کا مفہوم کیا ہے۔ کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کاش میں مفتی صاحب کو سمجھا سکوں، کاش اس راز کو یہ ملت سمجھ جاتی۔ خدا کی قسم، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے ان قوموں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرتے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہتے۔ کیا وجہ ہے کہ تم آج کلمہ پڑھنے کے باوجود بے بسی، رسوائی اور بے حسی کی تصویر؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے دین کو اپنی خواہشات سے، اپنے کلچر سے، اپنے اندھے جذبے اور نعروں سے سمجھنا چاہا ہے، اس طرح تم نافذ کرتے ہو۔ اور حکومت اپنی رٹ کو نافذ کرنے کے بجائے تمہاری اس بلیک میلنگ کے سامنے سر جھکا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، قرآن مجید نے رب العزت کا ارشاد ہے، لیسا للانسان الا ما سعی، یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تراویح پڑھنے والا یا مجلس سننے والا یا ماتم کرنے والا وہ رزق پائے گا، نہیں، سنو، لیسا للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا۔
اس میں شرط نہیں ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو رزق ملتا ہے، نہیں، جو زمین کی کائنات کی وسعتوں کو زیر کرتا ہے، تسخیر کرتا ہے، اس کو ملتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ تمہارا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ دینا اس کا کام ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج دریافت کرنا ہے، اس سے احتیاط بھی کرنا ہے، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ شفا میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے، آئنٹمنٹ مرہم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو اگر زخم ہو جائے تو لگایا جائے، اور جو زخم اس لیے پیدا کر لے کہ دیکھوں مرہم اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے۔ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خطرے خود پیدا کرو، تم مسائل کو خود دعوت دو۔ اور قرآن مجید بار بار دعوت عقل دے رہا ہے۔ عزیزان کرام، میں پھر یاد دلاتا ہوں، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان اس دنیا میں، عالم اسباب میں کوشش کے نتیجے میں ثمر حاصل کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں فلسفہ دعا پر بھی بات کروں گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو کا جاری رہا تو میں آپ کی خدمت میں انسان کی ذمہ داریاں، انسان کی خصوصیتیں، انسان کی خلقت، اس پر بھی بات کروں گا۔ دعا کا مطلب بھکاری بن جانا نہیں ہے، دعا کا مطلب ہے کرۂ ارضی پر سر بلند و ارجمند بندے کی حیثیت سے رب العالمین پر ایمان کے ذریعے سے اس کائنات کی قوتوں کو تسخیر کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔